بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں، اور سب سے پہلے معذرت، آج کی کلاس 5 منٹ لیٹ شروع ہو رہی ہے۔ وہ کچھ جو گیجٹس ہیں یہ کبھی کبھی تنگ کر دیتے ہیں، اس کے لیے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ جس طرح آپ کو شیڈیول میں بتایا ہوا ہے کہ آج ہم نے 2 کلاسز کرنی ہے، لیسن صرف ایک پڑھیں گے۔ ہر سنڈے کو ہم 2 لیسن پڑھتے ہیں، آج 1 لیسن پڑھنا ہے، مگر 1 لیسن کی جگہ ہم کیا کریں گے، لیسن نمبر 1 سے لے کے 11 تک جو کچھ پڑھا تھا کوشش کریں گے کوئک سی ریویژن اس کی 1 گھنٹے میں جتنی ہو سکتی ہے۔ معذرت بہت زیادہ نہیں ہو سکے گی، مگر جو ضروری چیزیں، خاص طور سے میں آپ کو گائیڈ کر دوں، جو مڈ کوئز ہونا ہے نیکسٹ ویک آپ کا، وہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ بھئی اس کی ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے اور ابھی تک کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں بیٹھے ہوئے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ اشارے اور گردان سب ٹھیک آتی ہے، مگر جب یہاں کے کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ابھی کمی ہے۔ تو وہ آج ہم دیکھ لیں گے کہ 1 ہفتہ ہے ابھی آپ کے ٹیسٹ میں، اس 1 ہفتے میں آپ نے کتنی تیاری کرنی ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ فیل کوئی بھی نہیں ہوتا اس میں۔ پیپر ہم ایسا بناتے ہیں کہ 50% مارکس تو سبھی لے لیں گے، ہاں جس نے خود ہی فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے آپ کو فیل کرنا ہے ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ باقی سب لوگ 50 نمبر تو لے ہی لیں گے 100 میں سے۔ ہاں پھر آگے جس سے نمبر لینا ہے 70%، 80%، 90%، جو لوگ ایکسلنس والے سرٹیفکیٹ لینے میں انٹرسٹڈ ہیں اور جنہوں نے آگے کنٹینیو رکھنا ہے اس کو، ان کو تھوڑی سی محنت کرنی ہوتی ہے۔ تو 1 ہفتہ ہے، بہت آرام سے آپ، میں بتاؤں 80% سے اوپر مارکس آپ سب لوگ لے سکتے ہیں جو کلاس میں ریگولر ہیں اور جنہوں نے گردانوں کی پریکٹس کر لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہیں بلال، آپ کر رہے ہو نا؟ بلال نے سب سے آخر میں جوائن کیا اور مجھے امید ہے کہ یہ بچوں میں تو ٹاپ کر لے گا، ہے نا چلیں دیکھتے ہیں، آئیے کچھ پہلے لیسن میں ہم نے دیا ہوا تھا کہ کتنے نمبر ہیں، ہاں پہلے لیسن میں دیکھیے گا۔ ہاں سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن ہم اس کو بھی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا۔ ہاں جس نے کوئی ٹیسٹ بھی نہ دیا ہو نا، کوئی ہوم ورک بھی نہ کیا ہو، ریگولر آتا رہے ہر کلاس میں نا، سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن تو مل ہی جائے گا اس کو تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 12، اس میں آج ہم پڑھیں گے سورہ الفلق۔ گرامر میں ابھی تک ہم فعل ماضی پڑھتے رہے تھے، آج ہم فعل مضارع پڑھ لیں گے، اور کچھ نکات تعلیم جو ہمارے چل رہے ہیں، جو 7 ہوم ورک ہیں اس کے بارے میں، تو 1 اس میں سے کر لیں گے۔ 13 نئے الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں 841 بار آئے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں سبق نمبر 12 کے اختتام پر 144 الفاظ آپ سیکھ لیں گے۔ کتنے الفاظ ہوئے یہ آن دی ایوریج؟ 12 سے کتنے ہوتے ہیں؟ اچھا وہ ٹیبل والے تو ٹائم ہی نہیں ہے نا آج کل، تو وہ ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آن دی ایوریج ہر لیسن میں آپ نے 12 الفاظ ہی پڑھیں۔ تو 1 ہفتے میں 12 الفاظ کو اتنے زیادہ نہیں ہے، 1 ہفتے میں ہم 2 لیسن کرتے ہیں نا، تو ابھی تک آپ نے ہر لیسن میں 12 الفاظ سیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آپ کہاں پہنچ گئے، 30,000 سے اوپر پہنچ گئے الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے یہ جو سلیبس بنایا ہے نا، اتنی خوبصورتی سے اس کو سلیکٹ کیا ہے کہ آپ کو صرف 12 لیسن میں 144 الفاظ سکھا دیے، مگر قرآن کریم کے 30,000 سے زیادہ، 31,638 الفاظ، اور کل کتنے الفاظ ہیں؟ 78,000۔ تو آلموسٹ اب 50% کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو یہ بیوٹی ہے اس کورس کی۔ اب آپ نے صرف بس ساتھ ساتھ چلتے رہنا ہے، اتنی ایفرٹ کرنی ہے، انشاءاللہ یہاں بھی پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، سیل پورا چارج ہوا ہوگا ہمارا انشاءاللہ۔ چلیے تو سورہ الفلق، اس کو ایک دفعہ ہم سن لیں گے، اور پھر میں آپ کو ریکویسٹ یہی کروں گا کہ جب آپ سنیں گے نا، تو اس میں جو الفاظ پہلے آ چکے ہیں نا، وہ آپ نے
عربی میں سمجھنے ہیں. یاد ہے نا آپ کی بھی کلاس مس ہو گئی ہے, بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے ہیں. ہاں, آئندہ سے بابا اگر نہ بھی آ رہے ہوں کوئی بات نہیں, آپ بلال کے ساتھ آ جائے کرو. اجازت ہے نا بھائی؟ اچھا 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 اچھا. تو پھر آج تو گردان سنانی ہوگی آگے ادھر, ٹھیک ہے نا؟ ہاں, کیونکہ مجھے پتا آپ ہوم ورک بھی نہیں کر رہے ہیں, ہے نا؟ اب سیریس ہو جائیں بیٹا, آدھا کورس ہو گیا ہے. چلیں آئیے ہم سنتے ہیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو پورا سب کو آتا ہے عربی میں, اب ترجمہ تو نہیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کی ہمیں. قل بھی آتا ہے آپ کو, اعوذ بھی آتا ہے, بھی آتا ہے, رب بھی آتا ہے. ایک ہی نیا لفظ آیا یہاں پہ, الفلق. الفلق, فلق کہتے ہیں صبح کو تھا. تو یہ میں صرف بتانا چاہ رہا تھا, آپ نے عربی میں سنا تھا, کوشش اگر آپ کریں تو اباؤٹ 60-70-80% اب آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ تھا. چلیں میں انٹروڈکشن دے دوں. یہ دو صورتیں جو ہے نا, سب سے آخر کی دو صورتیں کون سی ہیں بیٹا, نام بتائیں بچوں میں سے نام. ہاں, سورہ الفلق اور الناس, یہ دو صورتیں ہیں جن دونوں میں اعوذ آتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا ایک نام ہے جس کو ہم کہتے ہیں معوذتین. بچوں نے نہیں یاد کرنا یہ نام, مگر بڑوں کو میں کہوں گا کہ یاد کر لیں اس کو, کیونکہ اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں. معوذ کہتے ہیں جس سے پناہ مانگی جائے, اور معوذتین یعنی کہ یہ دو ہیں صورتیں, مؤنث کا تثنیہ آگے جا کے آپ لوگ پڑھیں گے. یہ دو صورتیں ہیں جن کو پڑھ کر کے پناہ مانگی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ کی. تو یہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا, ہر نماز کے بعد سورہ, ہم اس دن پڑھ چکے ہیں سورہ اخلاص, سورۃ الاخلاص کون سی تھی؟ ہاں گڈ, دیکھیں بچوں کو یاد ہے. تو سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے, اور معوذتین یعنی کہ یہ دو صورتیں ایک دفعہ فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا جو ہے نا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ لوگوں سے سوال کروں گا اس کو پڑھنے کے بعد. یہ حدیث پہلے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے, تو یہ حدیث کی صحیح ترین کتابیں جو سمجھی جاتی ہیں وہ ہیں, ایسے ہی ہے نا. ان دونوں میں یہ روایت ہے, کس سے روایت ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا. کیا فرماتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے. اب ایمانداری سے سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ضرورت تھی اس کی, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں, ہم کرتے ہیں کام ہیں. یہ بڑوں سے میرا سوال ہے, کیونکہ آپ لوگ کریں گے تو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے, اور پھر بچے بھی سیکھیں گے, پھر وہ آگے چلے گا. تو ہمارے پیرنٹس نے سکھایا تھا تو وہ روٹین گھر میں بن گیا. ضرورت کس چیز کی ہے کہ سب سے پہلے خود اس کو اڈاپٹ کریں. وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. آج پاکستان میں ہم ہیں, باہر نکل کے دیواروں پہ دیکھ لیں, ہر جگہ لکھا ہوگا کہ وہ جادو سے کا علاج تو فلانا, تو یہ اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں نا ساری. وہ کاروبار کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے چل رہا ہے, نہیں اس لیے چل رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ تھا نا, وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے, اور ان کے پیچھے جا رہے ہیں جہاں پہ
سب سے پہلے تو ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے ان کے پاس جانے کا، یہ جو جادوگر اور یہ عامل اور یہ وغیرہ وغیرہ سب، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر مال اور عزت بھی، دونوں چیزیں جانے کا خطرہ ہوتا ہے جب ان کے پاس جاتے ہیں. تو یہ بات سمجھتے ہیں ہم سب ہیں، ہمارے آس پاس ہو رہا ہے یہ کام. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے جادو، ٹھیک ہے، ہم پھر بھی دیکھ رہے ہیں. اور کاروبار وہی چلتا ہے نا. میں یہاں پہ کسی ایسی چیز کی دکان کھولوں جس کی یہاں پہ کھپت ہی نہیں ہے، وہ میرا کاروبار چلے گا؟ آپ مجھے بتائیں. اس کا مطلب ہے ان لوگوں کا سب کا کاروبار چل رہا ہے جنہوں نے اشتہار لگائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ مانگ ہے اس کی. اکنامکس والے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو صورتوں سے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھنے کا طریقہ بتایا کس نے تھا؟ کیسے بتایا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ. اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں نازل ہوئی ہیں. اب ہم پڑھیں گے اس کو تو پتہ چلے گا کہ ان دو صورتوں کو پڑھ کے ہر قسم کے شر، ایک آج پہلی پڑھ رہے ہیں ہم، دوسری اگلے سنڈے کو پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ الناس. تو آپ دیکھیے گا کہ ہر قسم کے شر، اس میں تین قسم کی بات آئے گی، اور پھر بقایا جو ہیں وہ اگلی صورتوں میں. تو دونوں کو ملا کے پڑھتے اسی لیے کہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جائے. اب جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، جو بھی چیز ہے، میں آپ کو کوئی ایسا اینٹی وائرس دے دوں کہ ہر قسم کے وائرس کو ڈیفینڈ کر لے گا یہ، تو آپ اور فری میں دے رہا ہوں، تو آپ فوراً لے کے لگا لیں گے نا. اور گارنٹی بھی اس کی کہ واقعی اوتھینٹک ہے، میں کوئی ایسی بیکار چیز نہیں دے رہا ہوں آپ کو. آئی ٹی والے یہاں پہ کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں سر؟ ایسے ہی ہے نا. تو آپ اس کو لگا لیں گے نا فوراً کہ ہاں یار یہ تو بڑا اچھا ڈیفینڈر ہے، ورنہ خاموں کا وائرس تنگ کرتے رہتے ہیں ہمیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں ہمیں بتائی ہیں، اور ایسے نہیں بتائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا اس کو، تو پھر ہمیں کوئی ہچکچاہٹ ہے اپنی پروڈکشن کرنے میں؟ کتنی ایفرٹس لگتی ہے اس میں. اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے. یہ جو 5 منٹ میں لگائے صرف اس سے لگائیں. چلے، تو ہم میں سے کون نہیں بچنا چاہتا ہے؟ اب وہ بتا دے کہ میں کسی قسم کے شر سے نہیں بچنا چاہتا ہوں. آس پاس دیکھ لیں، نظر بد، حسد، جو جادو، سحر، پتہ نہیں کیا کیا تعویذیں، لوگ کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، سب سے بچ جاتے ہیں آپ. اب اس کو پہلے سمجھ کے پڑھتے ہیں. پہلی آیت قل اعوذ برب الفلق. قل، اب آپ لوگوں نے جو پڑھ لیا ہے وہ بتائیں گے آپ. قل کیا ہے؟ ہاں، یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، اس لیے ترجمے میں کہہ دیجیے ہے. اصل میں قل کا مطلب ہے کہہ، ایک بندے کو جب کہا جائے. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، دونوں ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. بی سے یا کی، ٹھیک ہے نا. ہم نے پڑھا تھا بی جو ہے حرف جر ہے، تو کی بھی ہو سکتا ہے، جیسے اعوذ باللہ میں آیا تھا، بسم اللہ میں بھی آیا تھا، اسی طرح بی. رب، رب کا مفہوم بھی ہم نے پڑھ لیا. اب تو رب کے معنی کیا ہے، اور مفہوم ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ایک ایک ذرے کو، ایک ایک پل جو ہے وہ پال رہا ہے، ہر طرح کی پروویژننگ، ٹھیک ہے. الفلق، صبح، یہ کے جو ہے ملانے کی لگا ہے. کیسے؟ کیونکہ رب الفلق ہے. یہ ترکیبیں آگے جا کے پڑھیں گے آپ ایڈوانس میں، بھی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ صبح کا رب. جیسے ہم نے پڑھا ہوا ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو ایسے ہی رب الفلق ہے. یہ بی کی وجہ سے ربی ہو گیا، اور الفلق اس کے ساتھ مل گیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلے الحمدللہ. پہلی آیت جو ہے وہ ہمیں پہلے سے ہی آتی ہے تقریباً. صرف الفلق کا ترجمہ ہم نے آج سیکھ لیا ہے کہ صبح. تو اب رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے، تصور کا پورا استعمال کیجئے. صبح کا رب، کس طرح صبح آتی ہے؟ رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے، ہر چیز سو جاتی ہے، اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے. نیکسٹ ایک طرح کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے نا، پھر نئے سرے سے سب چیزیں زندہ ہوتی ہیں. صبح صبح آپ دیکھتے ہیں پرندے چہچہا رہے ہیں، جانور نظر آ رہے ہیں آپ کو، پھول کھلے ہوئے ہیں، درخت، ہوا چل رہی ہے خوشبودار، ساری چیزیں. تو یہ جو پورا ڈیزائن ہے نا کہ کس طرح رات کے بعد اللہ تعالیٰ دن لے کے آتا ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے کہ یہ سارے انتظامات آپ دیکھیں نا کہ مطلب صرف زمین پہ آج
فجر کے بعد سورج نکلنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا ہوا ہے، کہ اس پورے کائنات کے سسٹم کو سمجھیں ہم، اس پورے سولر سسٹم ہے اس کو سمجھیں، اس کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا انتظام ہوا ہوا ہے کہ زمین کے اوپر روزانہ صبح ہوگی. اگر کسی چیز کو تھوڑا بہت بھی آگے پیچھے ہم کر دیں نا تو ضروری نہیں ہے کہ پھر ہر 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ صبح آ رہی ہو. ایسے ہی ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے، ہمیں نہیں پتا، کروڑوں اربوں سال سے چل رہا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چلاتا رہے گا وہ چلتا رہے گا اس کو. تو وہ عظیم صبح لانے والا رب ہے یہ، جس سے ہمیشہ ہوتا ہے نا کہ پروڈکشن کے لیے آپ کسی اسٹرانگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سورس کو، کہ اس کی پروڈکشن میں آ جائیں. تو اس عظیم رب کی پروڈکشن سے بڑی کوئی پروڈکشن ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ پناہ اسی کی لینی چاہیے ہمیں. اس کے بعد ہے من شر ما خلق. من پڑھ چکے ہیں آپ لوگ سے، ٹھیک ہے. شر اردو میں بھی شر ہی استعمال ہوتا ہے، کوئی نیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور من یہ والا تھا اعوذ باللہ میں من. تو شر کے دو معنی نوٹ کر لیں آج، ایک برائی اور ایک تکلیف. پھر ایک مفہوم بھی ہے اس کا. شر ہم اس کو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے کوئی ہمیں تکلیف یا برائی پہنچے، اس کو بھی ہم شر کہتے ہیں، ہر اس چیز سے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آ گیا ما. ما ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. کون سا والا ما پڑھا ہے؟ ایک کیا والا پڑھا تھا ہم نے، ایک نہیں والا بھی پڑھ لیا تھا، ایک اب جو والا پڑھ لیں. اب اس کو پہچان بھی لیں. شروع میں جب ما آئے گا نا تو کیا سوال ہے اگر تو کیا ہو جائے گا، اور اگر نفی والی بات ہے تو نہیں کے معنی میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. درمیان میں جب بھی آ رہا ہوگا نا اس کا معنی ہوگا جو، ٹھیک ہے. شروع میں کیا، ہاں کیا سوال والا ہو سکتا ہے یا نہیں والا ہو سکتا ہے، درمیان میں جو، ٹھیک ہے. اس کو سمجھ کیسے لیں؟ عربی بول چال میں ہم نے تھوڑی سی پریکٹس اس کی تھی. فی ہی کا کیا مطلب ہے؟ اس میں. اور ما فی ہی کہیں اگر تو کیا ہوگا؟ نہیں، سوال نہیں لگا رہا نا. ہاں ما فی ہی، نہیں اس میں، ٹھیک ہے. اب یہ میں نے اس دن بھی کلاس میں بات کی تھی کہ جو لوگ عرب کنٹریز میں جاتے رہے ان کو پتا ہوگا معافی، ہاں معافی مشکل ہے ٹھیک ہے نا، یہ بھی کہتے ہیں. تو وہ ما فی ہی ہے اصل میں، وہ شارٹ میں ایسے بولتے ہیں آپ سمجھتے معافی ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے. وہ ما فی ہی ہے، شارٹ میں بولتے ہیں معافی مشکلہ یا مشکل جو بھی کہہ لیں یا کوئی اور چیز بھی کہہ لیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی دکان میں جائیں، اب مجھے اگر اس کا نام نہیں پتا نا تو میں اس سے پوچھوں گا فی، تو اس کا مطلب ہے کیا تمہاری دکان میں یہ چیز ہے؟ تو وہ کہے گا ما فی ہی، نہیں ہے اس میں، ٹھیک. ماں کی طرح ہی من بھی ہے. اب یاد کریں وہ والے سوال دو جو ہم نے کہے تھے خبر میں، پہلا سوال ہوگا من ربو کا اور پھر ما دینوں کا. ان دونوں میں ہم نے من سے شروع کیا تھا، تو ہم نے کہا تھا من کا مطلب ہے کون، اور ماں کا مطلب ہے کیا. من ہم نے کہا تھا جاندار کے لیے استعمال ہو رہا ہے، عربی میں اس کو ہم عاقل کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ماں جو ہے وہ بے جان کے لیے استعمال ہو رہا ہے جس کو ہم عربی میں غیر عاقل کہتے ہیں. ابھی یہ صرف ویسے بتا رہا ہوں، کوئی سلیبس میں نہیں ہے آپ کے یہ چیزیں، مگر ماں اور من کا فرق پتہ چلے سوال میں کب ماں لگا رہے ہیں اور کب من لگا رہے ہیں. تو کیا اور کون سے پتہ چل جاتا ہے. کسی جاندار کی بات ہو رہی ہوگی، کسی انسان کی بات ہو رہی ہوگی تو ہم کہیں گے کون، کسی چیز کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے کیا. ایسے ہی ہے نا. تو اب ماں کو آپ دیکھ لیں، ایک تو یہ ہو گیا نہیں والا کہ جب نو کرنا ہے. واٹ کے میننگ میں جب آ رہا ہوتا ہے نا تو شروع میں آئے گا تو کیا، اور درمیان میں آئے گا تو جو، ٹھیک ہو گیا. من کا استعمال بھی اسی طرح ہوتا ہے، وہ ہم آگے دیکھ لیں گے. فی الحال ما کو دیکھ لیتے ہیں. نفی کے لیے ہم نے کہا تھا جب فعل ماضی کی نفی کرنی ہوتی ہے تو ما سے ہوتی ہے. ایسا ہی ہے، یاد ہے جب ہم نے کوئی بھی کام کہا کہ حل فعلا، تو جواب میں
اگر نہیں کہنا تھا تو ما فعل، نہیں کیا اس نے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی بات یہ کلیئر ہو گئی. پھر اس ما کو ہم نے کہا حرف کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو نہیں، اس میں ما فی ہی ہم نے دیکھ لیا. یہاں پہ اگر اسم کے ساتھ ہو رہا ہے تو ما خلاقہ، نہیں پیدا کیا. اب یہ ما دینوں کا آپ پہلے سیکھ چکے ہیں، کیا ہے تمہارا دین شروع میں. یہاں پہ درمیان میں آیا ہے تو اس لیے ترجمہ ہو گیا جو کے معنوں میں. تو اس کی آگے اور آئے گا جب نیکسٹ ٹائم بھی، تو ہم ایک دفعہ پھر ریویژن کر لیں گے، مگر ابھی نوٹ کر لیں ما کے 3 استعمال ہم نے سیکھ لیے. شروع میں آئے گا تو نہیں بھی ہو سکتا ہے اور کیا بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں آئے گا تو جو. بس یہ شارٹ میں یہ یاد رکھ لیں. اسی طرح من کا بھی یہی ہے کہ ہم نے پڑھا من ربو کا، کون ہے تمہارا رب. یہ اگر شروع میں آئے گا تو، درمیان میں جب آ رہا ہے نا تو جو کے معنوں میں آئے گا. اب یہ والی جو بات ہے یہ انگلش میں زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہو جب ہم کہتے ہیں انگلش میں، اس ہو کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک اگر میں پوچھوں گا، آپ سے پوچھوں گا ہو ایم آئی، شروع میں استعمال کیا میں نے ہو ایم آئی، تو کیا مطلب ہے بھائی؟ ہمارا انگلش والا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے نا کلاس میں اب آپ ہاں گڈ ہو گیا. تو میں کون ہوں یہ پوچھا نا میں نے. اب آپ جواب دیں گے کہ یو آر دا ون ہو ٹیکس آور کلاس، یو آر دی ون ہو ٹیکس آور عربک کلاس، یہ کہہ سکتے ہیں نا آپ. تو اب درمیان میں بھی ہو آ گیا، اس کو کیسے سمجھیں گے ہم کہ آپ وہ ہیں جو ہماری عربی کی کلاس لیتا ہے. تو انگلش میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ عربی میں آپ نے کہہ دیا کہ من کے 2 معنی ہیں، کون اور جو، یا ماں کے 2 معنی ہیں، کیا اور جو. تو بھائی انگلش میں بھی ایسا ہی ہے ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. انگلش میں بھی جب آپ ہو شروع میں استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کون، اور ہو درمیان میں آتا ہے تو جو. تسلی ہو گئی ہے، اب پریشانی تو نہیں ہے. چلیں آگے. من شر ما خلقا، تو ما جو ہو گیا، خلق اس دن ہم نے پڑھا تھا اس کو، خلقا اس نے پیدا کیا ہے نا، فعل ماضی پڑھ چکے ہیں نا. تو یہ وہی ہے، اس نے پیدا کیا، خلقا اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا. یاد ہے نا. تو یہ آتا ہے آپ کو پہلے سے، نیا لفظ نہیں ہے. فعل ماضی میں صرف جو میں نے کہا تھا کہ 2 بات آپ نے یاد یہ رکھنی ہے کہ ایک تو اس کے اندر یہ پتہ چلے گا کہ کام ہو چکا ہے ابھی یا نہیں ہوا ہے، اور دوسرا کیا ہوگا کہ کرنے والے کا بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ اس نے کیا، ان سب نے کیا، آپ نے کیا، میں نے کیا، کرنے والا کون ہے. یہ 2 چیزیں یاد رکھیے گا. اسباق دیکھ لیتے ہیں اس کے. یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق. اب جو چیزیں بھی ہمیں تکلیف پہنچانے والی ہیں، پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اسی کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں، آسان ہو گیا. ٹھیک ہے نا. مثلاً اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں ان کے شر سے. اسی طرح سارے جاندار اور بے جان جو چیزیں ہیں ان سب کے بھی شر سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. پریکٹس کر لیتے ہیں. جی بے جان چیزوں کے بھی تو شر ہو سکتا ہے نا. مثال کے طور پہ جو انسانوں کی بنائی ہوئی بھی چیزیں، وہ اصل میں ان کا خالق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور بے جان چیزوں کی مطلب جیسے مثال کے طور پہ ابھی یہاں پہ ارتھ کوئک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہاں کانٹا چپ جاتا ہے، کوئی بھی مطلب اس طرح کی اتنی بھی چیزیں ہیں نا، آسمانی بجلی گر جاتی ہے، ہر چیز نقصان پہنچانے والی ہے نا. آپ کو پریکٹس کر لیں اس کی. من سے شرری، شر ما جو خلق اس نے پیدا کیا، من شر ما خلق شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی.
اس کے بعد ہے اگلی آیت، تیسری آیت میں شروع میں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، وَمِن شر آپ کو آتا ہے، آگے چلے جائیں. غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو، غاسق اندھیرا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو نوٹ کر لیں، غاسق نیا لفظ آج سیکھ لیا آپ نے. یہ غاسق بھی بنا ہوا ہے غاسقہ سے، آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اذا، از اور اذا یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ دونوں جب کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہاں پہ از ہوتا ہے، کہاں پہ اذا ہوتا ہے، یہ آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی بس صرف اس لیول پہ آپ نوٹ کر لیں کہ ان دونوں کے معنی ہے جہاں پہ بھی قرآن کریم میں آئے از یا اذا، جب، ٹھیک ہے. اب ایک رول پڑھ لیں کہ اذا کے بعد جب فعل ماضی آئے گا تو ہم اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ پاسٹ میں نہیں کریں گے بلکہ فیوچر میں کریں گے. یہ ایک رول ہے. جیسے وقابہ ہے چھا گیا، وہ چھا گیا اصل میں ہے، ٹھیک ہے. جب ہم کہیں گے اذا وقابہ تو ہم کہیں گے جب وہ چھا جائے. سورہ نصر کس کس کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہوگی ہیں، کیسے شروع ہوتی ہے؟ ہاں، اذا جاء. تو اب یہ لکھا ہوا ہے اذا جاء، جاء کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، ٹھیک ہے نا. جب اذا لگ گیا تو کیا ہوگا؟ جب وہ آ جائے، ٹھیک ہے. یہ رول پڑھ لیں، آگے کافی استعمال ہوگا قرآن کریم میں، تو اس کو نوٹ کر لیں. اور میں ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں نوٹ بک ساتھ لے کے آنی ہے. آپ لوگ نوٹ بک گھر میں چھوڑاتے ہیں، بک کھول لیتے ہیں کلاس میں. بک بند کریں بیٹا. اچھا آپ کو تو الاؤ کیا ہوا ہے، میں نے انگلش والی بک ہے آپ کے پاس، اردو والی بک سب لوگ بند کریں اور نوٹ بک کھولیں، ٹھیک ہے. نوٹ بک کسی کے پاس نہیں ہے، نیچے ریسپشن پہ عمران کے پاس اویلیبل ہے، اس سے لے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. مگر لے کے ضرور آنی ہے، ہم نے تو سب کو دی تھی. مقصد یہی ہے کہ نوٹ لیں گے تو آپ کو ہوم ورک کرتے ہوئے بھی آسانی ہوگی، کوئز کی تیاری کرتے ہوئے بھی آسانی ہوگی، بعد میں ریویژن کرتے ہوئے بھی آسانی ہوگی، آپ ہی لوگوں کا فائدہ ہے. تو یہ رول یاد رکھ لیں. اذا جب فعل ماضی سے پہلے آئے گا تو اس کے معنی جو ہے فعل مضارع میں ہو جائیں گے، یعنی فیوچر میں ہو جائیں گے. کیونکہ ہم نے فعل مضارع بات کی ہوئی ہے کہ ماضی پاسٹ ہے، مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں آتے ہیں. یاد ہے نا، یہ آج پڑھنا ہے ہم نے. چلیں اسباق دیکھ لیں. خالی دماغ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیولز ورک شاپ کہتے ہیں سو. روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے، رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے. خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے. اکثر برائیاں رات کو، یعنی غلط چیزیں، غلط کام وغیرہ، اور خاص طور سے جو شر والے ہیں، چور ڈاکو بھی رات کو کوشش کرتے ہیں. کوئی اور کس دشمن نے حملہ کرنا ہے وہ بھی رات کا وقت دیکھتا ہے کہ جب لوگ سکون سے سو رہے ہوں گے. پھر کچھ موذی جانور وغیرہ بھی نکلتے ہیں، رات کے وقت ہی نکلتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ رات کو ہوتی ہیں. تو اس لیے یہاں پر ان تمام شر سے حفاظت کی ہم بات کر رہے ہیں جو رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں. پریکٹس کر لیں اس کی. وَمِن شَرِّ، اور شر سے، غاسق، اندھیرے کے، اذا، جب، وقب، وہ چھا جائے. اس کے بعد اگلی آیت میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شر آپ کو آتا ہے تینوں، ٹھیک ہے. نفاسات دیکھ لیتے ہیں. یہ اصل میں یہ مؤنث آپ پڑھ چکے ہیں، الف اور سیدھی والی تا جمع میں آتی ہے، واحد میں گولتا آتی ہے، تو یہ نفاستن ہے. اب نفاستن کا لفظی ترجمہ کریں گے تو یہاں پہ پھونکے مارنے والی یا نفاسات ہے، پھونکے مارنے والیاں. مگر یاد رکھیں عربی میں ایک اور رول بھی ہوتا ہے کہ نفس جو ہے نا وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو اگر ہم نفوس کی بات کریں گے، جان جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، تو اس میں مرد اور عورت دونوں آ جاتے ہیں. تو اگر ہم کہیں گے جادوگر اور جادوگرنیاں دونوں اس میں آ جاتی ہیں، تو اس لیے اردو میں پھر ہم ترجمہ کر رہے ہیں پھونکے مارنے والیاں. اس سے لگتا ہے صرف جادوگرنیوں کی بات ہو رہی ہے، جادوگر چھوڑ دیے ہم نے اس میں.
مگر عربی میں کوئی مسئلہ نہیں، عربی میں دونوں آ گئے اس کے اندر، ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفس مؤنث ہے عربی میں. تو نفس چاہے جادوگر کا ہو چاہے جادوگرنی کا ہو، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیں، لفظی ترجمہ ہم پھونکے مارنے والیاں کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ قرآن کریم میں جتنے بھی ترجمے آپ پڑھیں گے یہ ترجمہ ہوا تھا، اس لیے ہم نے اس کو چینج نہیں کیا ہے، مگر آپ کو مفہوم سمجھا دیا ہے کہ اس میں صرف پھونکے مارنے والے والیاں نہیں ہیں، والے بھی شامل ہیں. جی آپ کا سوال. نہیں، یہ وہ والا نفس سین والا نہیں ہے. نفس جو میں نے کہا تھا وہ سین والا، وہ جیسے انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب سیلف کے لیے نہیں یوز کرتے ہم، کہ کہتے ہیں میں بنفس نفیس حاضر تھا تو نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، وہ سین والا ہے. یہ نفاسا ہے، اس نے پھونکا، اس سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ پھونک مارنے والا، کیونکہ یہ سا ہے، سین نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ مگر آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی اس کے لیے پریشان نہیں ہو. ابھی صرف آپ اس کو نفاستن نوٹ کر لیں کہ یہ واحد مؤنث ہے اور اس کی جمع نفاساتن ہے، اور ال لگ جائے گا تو پھر تنوین ختم ہو جائے گی. فی العقد، فی کے معنی آپ کو آتا ہے میں العقد. اچھا یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی ایک جمع کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں واو یا الف وغیرہ یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، تو یہاں پہ عقد جو ہے نا وہ جمع ہے، ٹھیک ہے نا. واحد اس کی کیا ہے؟ عقدتن گرہ. یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم کہ یہ عقدہ حل نہیں ہو رہا ہے، ایسا ہے نا، یہ گرہ نہیں کھل رہی ہے. تو اور انگلش میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناٹ. عقد شادی کی کا جو بندھن ہوتا ہے، شادی کی جو، ہاں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نپچل ناٹ. انگلش میں بھی ناٹ ہی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا. ناٹس جو ہسبینڈ اینڈ وائف آر ٹائڈ ٹوگیدر، تو اسی لیے عقد اسی سے بنا ہوا ہے کہ یہ شادی کی گرہ ہے. تو اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں عقد جو ہے وہ گرہیں ہے. یہاں پہ باماورہ ترجمہ کیا ہوا ہے، اس لیے گرہوں میں کر دیا ہے. اگر میں الگ سے آپ سے پوچھوں گا عقد کے کیا معنی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں گرہیں جمع ہے یہ، ٹھیک ہے. اور عقدتن کہوں گا تو آپ کہیں گے گرہ، ٹھیک ہے نا. چلیں اسباق دیکھ لیں. ہر مسئلے کا حل، اب یہ جو باتیں ہیں نا شر سے محفوظ رہنے والی، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں پہ کون سا شر ہے. جیسے آج کل وائرس پھیلے ہوئے تو ہم ہر جگہ ماسک لگا کے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی کچھ پتہ نہیں کہاں پہ وائرس اٹیک کر دے آپ کو. اسی طرح اس طرح کی آپ کو انسٹرکشنز ملیں گی کہ وہاں جاؤ تو کھانا نہیں ہے آپ نے، پینا نہیں ہے، پتہ نہیں کچھ اس کے اندر جادو نہ ہو گیا ہو وغیرہ، اس طرح کی باتیں. تو اگر ہم روٹین میں ہمارا یہ ہوگا، یہ دونوں صورتیں ہوں گی نا، تو انشاءاللہ ہر جگہ ہم محفوظ رہیں گے. تو یہ صورت جو ہے نا یہ بہترین علاج ہے. اچھا جادو یاد رکھیے گا ایک سخت آزمائش ہے. اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے اور اس کے علاج کی خاطر غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں، یا جادوگروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. جو کنفرم ہے کہ جادوگر جو ہوتا ہے نا اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیطان جنوں کو خوش کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے، اور شیطان جن اس کی ہیلپ کرتے ہیں. یہ ساری سائنس جو آپ کو پتہ ہے، تو اس لیے ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. مگر جب کسی کو پرابلم آتی ہے اور سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ، تو بعض اوقات کچھ ڈگمگا بھی جاتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں. اپنا ایمان بیچنا ہے کسی جادوگر کے پاس جانا، سیدھی سی بات ہے، یاد رکھیے گا. یہ پریکٹس کر لیں اس کی. وَمِن شَرِّ النفاسات، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے. فی العقد، گرہوں میں. یہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ وہ جو نوٹس باندھتے جاتے ہیں نا، وہ پھونکے مارتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ کوئی جادوگروں کی. اس میں شیطان کا وار ہر رات کو. یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ جب کوئی شخص سو رہا ہوتا ہے نا، تو سونے سے پہلے شیطان کیا کرتا ہے، اس کی گردن کے اوپر 3 نوٹ لگا دیتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور کچھ پڑھتا ہے وہ بھی کہ یہ
جو روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر یعنی سر کے آخری حصے پر جب وہ سوتا ہے 3 گرے لگا دیتا ہے. ہر گرے پر وہ منتر پڑتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہو پس خوب سو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ ہاں گڈ دیکھا نا یہ والی بات. تو اب دیکھیں یہ اگین یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے. پھر اگر اس نے نماز پڑھی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں. اور صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کبھی اگر فجر میں آنکھ نہیں کھلی ہے تو چاہے پھر جتنا بھی لمبا سو کر کے اٹھ جائیں فریشنس نہیں فیل ہوتی ہے. ایک سستی سی قائلی سی چہرے پہ ہی نحوست نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ صبح فجر میں اٹھ کے فریش نہیں لگا تھا بندہ یہ. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ 3 کام کریں صبح اٹھ کر کے. جو ہمیں بچپن میں اماں کہہ رہی ہیں سب سے پہلے شہادہ کلمہ پڑھو، تو وہ وہی بات ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا. اس کے بعد وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت کر لینی ہے، اور جو بھی پھر اس کے بعد جو کام کرنا ہے، امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، اسکول کی تیاری کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کر لے. جتنا بندہ فریش مائنڈ کے ساتھ صبح فجر کے بعد کام کرتا ہے نا پورے دن میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا میں بتا دوں. تو یہ ہم سب کو اپنا روٹین رکھنا چاہیے کہ فجر کے بعد جو ہے نا وہ خاص طور سے اس کورس کی تیاری فجر کے بعد کیا کریں. ٹھیک ہے نا، قرآن سیکھنا ہے بھائی، اتنی امپورٹنٹ چیز کر رہے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، پریکٹس کر لیں اس کی. وَمِن شَرِّ اچھا نہیں سوری ابھی اس آیت کا ترجمہ رہتا ہے وَمِن شَرِّ اور شر سے، حاسدن یہ ایک پہلے اذا تو بعد میں حاسدن کو دیکھیں پہلے. حاسد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، حسد کرنے والا. حاسد کون ہے؟ حسد کرنے والا. اور حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کہتے کس کو ہے؟ ہاں، عام طور پہ کسی اور کو کوئی نعمت ملی ہو تو یہ خواہش رکھنا کہ اس سے چھن جائے. ہاں ٹھیک ہے نا، ہاں صحیح. تو یہ چیز ہوتی ہے اور یہ دل میں ہی ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہو سکتا. میرے ساتھ بیٹھا ہو بندہ حسد کر رہا ہو مجھے نہیں پتا چلے گا. ٹھیک ہے، اذا حسدا ابھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اذا جب ہے اور فعل ماضی کے سے پہلے آئے گا تو جب وہ حسد کرے. ویسے حسدہ کے معنی کیا ہے؟ اس نے حسد کیا. حسدہ فعل ہے نا، اس نے حسد کیا، اشارہ کر لیں حسدہ جمع ہو جائے گی حسدو. ٹھیک ہے، تو جیسے ابدو پڑھا تھا نا ابتا، اسی طرح حسدہ حسدو بالکل اسی طرح سے. ٹھیک ہے، تو جب اذا حسدہ جب وہ حسد کرے. ٹھیک ہے، حسد کا ابھی ہم نے بات کر لی ہے. کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسروں کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے تو چھن ہی جائے. یہ بہت کامن اپروچ ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے. تو اس کو کہتے ہیں رشک کرنا، کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت آواز دی ہے، مثال پر جسے وہ قرآن پڑھتا ہے تو میں رشک کروں اس کے اوپر کتنی خوبصورت، کاش مجھے بھی اتنی خوبصورت آواز مل جائے تو میں بھی اتنے اچھے طریقے سے قرآن پڑھوں، یا کوئی اور چیز اسی طرح. تو یہ یاد رکھیے کہ حسد جو ہے نا وہ حرام ہے، رشک جو ہے وہ جائز ہے. جی بالکل ہے. ہاں اس کے اوپر ایک حدیث ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا. تین چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ رشک کرنا چاہیے. چلے، حسدہ ہے اس نے حسد کیا، اذا حسدہ جب وہ حسد کرے. اچھا یہ یاد رکھیے گا عربی کا محاورہ یہ ہے کہ موچی موچی سے حسد کرتا ہے. یعنی کہ کیا ہوتا ہے، سیم پروفیشن میں جو ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، جس پروفیشن میں بھی آپ ہیں. اب اگر میں ٹیچنگ میں ہوں تو ہو سکتا ہے ٹیچر آپس میں حسد کر رہے ہو، آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اسٹوڈنٹ آپس میں حسد کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کے نمبر زیادہ کیوں آ گئے، میرے نمبر کیوں نہیں آئے. ٹھیک ہے نا، اس کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غلط بتا دو تاکہ امتحان میں اس کے نمبر کٹ جائیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ حسد والی ہیں. تو حسد کرنے والا کیا کرے گا؟ یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. پھر آپ کو کے اوپر بہتان لگا کے، آج کل سوشل میڈیا پہ جیسے ہوتا ہے نا وہ پھیلا دیں جھوٹ کسی کے بارے میں، بھلے اسے نہ کیا وہ. اب
دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسد کے شر سے بھی. اور اب یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کیجیے غائبانہ میں تو آپ کو بھی ملے گا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن بھائی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اب سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ کریں کہ اپنی کلاس کے جتنے ساتھی ہیں نا ان سب کے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں اس سے بڑے مقصد فرسٹ آنا چھوٹا سا مقصد ہے. میرے پاس لسٹ پڑی ہوئی ہے پچھلے 1000 کورسز کے اندر کتنے لوگ فرسٹ آئے تھے, آپ دیکھ لیجیے گا, وہ فرق نہیں پڑتا کوئی. اصل مقصد جو ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کے اپنی زندگی میں لے کے آئیں اور پھر پڑھانے والے بنے. ٹھیک ہے نا, جو مین ہمارا مقصد ہے, میں ہمیشہ یاد دلاتا رہتا ہوں, آپ سب نے ٹیچر بننا ہے, یاد رکھیں گے, میں نے پڑھانا ہے. ٹھیک ہے نا, چلے. اور وہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ پڑھنے کے بعد 10 بندوں کو بھی پڑھا دیتے ہیں, ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا ٹیچر نکل جائے جو آگے ہزاروں کو جا کے پڑھا رہا ہو, اور ہمارے یہاں مثالیں موجود ہیں بہت ساری. وہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے. چلے, تو اب دیکھیں اس میں ان جنرل جو ہے ما خلاقہ میں تو آ گیا نا جو کچھ ہر چیز کا مگر جن 3 چیزوں کا ذکر ہے یہاں پہ, غاسق اندھیرا, نفاسات یعنی کہ بھئی جادوگر کے عمل, اور حسد, ان 3 چیزوں میں خاص بات یہ ہے کہ یہ نظر نہیں آتی ہیں آپ کو. رات کے اندھیرے میں کون موو کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, آپ کو نہیں پتا. جادوگر کا جو جادو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, اثر کر جائے گا. حاسد کا بھی یہی ہے, برابر ہے, بیٹھا ہوگا کلاس میں, آپ کی حسد کر رہا ہوگا, آپ کو نہیں پتا ہوگا. پروفیشن میں ایک آفس شیئر کر رہے ہوں گے, حسد کر رہا ہوگا, نہیں پتا ہوگا. ایسے ہی ہے نا. تو یہ 3 چیزیں اس کو یاد رکھیے گا. اگلی جو سورہ ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے اس کے ساتھ جب ملائیں گے تو پھر ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ کمپلیٹ پروٹیکشن کس میں ہے. سورہ کو زندگی میں کیسے لانا ہے, اب ایک دفعہ پھر میں بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ہر فرض نماز کے بعد تینوں قل پڑھتے, اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجیے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہی ہوگا. تو بہتر ہے کہ اس کو آج سے دونوں صورتیں جو ہیں اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں, اور اپنے گھر والوں کو بھی پروٹیکشن میں. کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ہم ساری چیزیں؟ گھر شر بنایا نا سر آپ نے, کس کے لیے بنایا تھا؟ فیملی کے لیے نا. تو ہر چیز ہم انہی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی پروٹیکشن کے لیے کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے, تو ان کو بھی ہم نے خاص طور سے بچوں کو بھی روٹین میں لے کے آنا ہے کہ یہ دونوں صورتیں پڑھ کے سونے سے پہلے اپنے جسم پر پھیر لیا کریں, اور فجر کی نماز کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد خاص طور سے پڑھیں. پریکٹس کر لیں اس کی. وَمِن شَرِّ, اور شر سے, حاسد, حسد کرنے والے کے, اذا حسد, جب وہ حسد کرے. اچھا, اب آپ یہ دیکھ لیں, ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ کافی زور دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا کہ آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے, اور پھر صحابہ کو دیکھ لیں گے کیا وہ صرف قرآن سیکھتے رہتے اور اپنی نماز اور اپنی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ نہیں, وہ کیا کرتے تھے, دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے تھے نا. اس جو بھی مذہب ہوتا ہے, دین ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, ایک اچھے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے. تو اچھی سوسائٹی کو بلڈ کرنے میں جو کنٹریبیوشن ہونی چاہیے ہماری, وہ کرنا چاہیے. جیسے آج میں نے آپ کو بتایا کہ جی ہمارے معاشرے میں یہ گمراہی پھیلی ہوئی ہے, جادو ٹونے وغیرہ. ایک اسلامی مملکت ہے, اس کے اندر ہونا چاہیے اس طرح کاروبار الاؤ ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے نا, سیدھی سی بات ہے. مگر ہو رہا ہے, چل رہا ہے, اور ہم بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, ہم بتاتے بھی نہیں لوگوں کو. تو اب دیکھیں, بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں. میں تو اپنی نماز, روزے, حج, عمرہ سب پورا کر رہا ہوں, باقی دنیا میں جو ہو رہا ہے اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. تو ایک وقت آئے گا کہ پھر میرا اپنا گھر بھی بچے گا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ حدیث ہم سب نے سنی ہوگی, امر بالمعروف اور نہی انل منکر. کیا ہے, تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے, یا زبان سے روکے, یا دل سے, یعنی کہ
اگر طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دے گا, نہیں تو کم سے کم زبان سے برا بھی کہے گا. اگر وہ بھی نہیں کر سکتا ہے نا, بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے, تو پھر صرف دل سے تو برا جانے نا اس کو. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ سب سے نچلا درجہ ہے ایمان کا. اب آپ سوچیں کہ ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنے پروفیشن میں کیا سب سے نچلے درجے پہ تھے؟ جیسے مثال طور پہ آپ فوج میں ریٹائر ہوئے تو آپ سب سے نیچے والا رینک کون سا تھا؟ پائلٹ آفیسر کا تھا. اس سے ریٹائر ہونا پسند کریں گے آپ؟ نہیں نا. آپ نے کہا کہ میں 1 اسٹار اور 2 اسٹار تک جا کر کے ریٹائر ہوں گا نا. تو اسی طرح ہر چیز میں, جس پروفیشن میں بھی آپ لوگ ہیں نا, آپ نے یہ سوچا کہ ہم بیسٹ تک پہنچ جائیں. تو ایمان میں کیوں سب سے نیچے رہیں بھائی؟ ایمان میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اعلیٰ درجے پہ ہوں ایمان کے. اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی, ظاہر سی بات ہے. تو یہ ایک ہم سب کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہوا ہے. تو سورہ الفلق کا خلاصہ کیا ہے کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے یہ. خاص طور سے پھر اس میں اندھیرا, جادو اور حسد, کیونکہ یہ 3 چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. چلیں الحمدللہ یہاں پہ ہمارا قرآن کا پارٹ ختم ہو گیا. گرامر سے پہلے میں ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کرا دوں, لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا کہ نیکسٹ ویک میں ہم ایک لیسن پڑھیں گے اور مڈ کوئز ہوگا لیسن نمبر 1 سے لے کے 11 تک. ورک بک میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ آج ضرور لے کے آنی ہے اور چیک کروانی ہے آج ہی آپ نے. تو جو لوگ لائے ہیں وہ ادھر باہر ٹیبل پہ رکھ دیں, بلکہ معین صاحب آپ کلیکٹ کر کے رکھ دیے گا. جانے سے پہلے آپ لے جائیے گا. ناصر محمود عالم صاحب آئے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ماشاءاللہ سے پوری ذمہ داری کے ساتھ تمام ہوم ورک چیک کرنا, اس کورس کے ورک بک چیک کرنی, ساری رسپانسبلٹی والنٹیئر کی ہوئی ہے سر نے. تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور ہوم ورک وغیرہ کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی کو کوئی سوال ہو, کچھ ہو, ناصر صاحب نے اپنا نمبر بھی شیئر کیا ہوا ہے, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کے اوپر میسج دے دیں, کال بھی کر سکتے ہیں ٹائم لے کر کے. یہ ایکسٹرا کوچنگ بھی کرتے ہیں, ایکسٹرا لیسن بھی اگر آپ نے ان سے لینا ہو ٹائم لے کر کے وہ بھی دیتے ہیں. یہ بہت ڈیووشن کے ساتھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اور میں بتاؤں بہت بڑی سپورٹ ہے ہمارے آئی سی سی کو ناصر صاحب کی وجہ سے, بلکہ ان کی پوری فیملی کی وجہ سے. تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. آپ کو کوئی بھی سوال ہوتے ہیں نا, جیسے اب آپ نے سوال کیا, ہو سکتا ہے میں بزی ہوں گا, ناصر صاحب سے کر لیا کریں. ورک بک کرنے میں کوئی پرابلم ہے ان سے ہیلپ لے لیں, آپ ہوم ورک میں پرابلم ہے ان سے ہیلپ لے لیں. ٹھیک, تو ورک بک بھی آج جاتے ہوئے پھر لے جائیے گا واپس. چلیں گرامر میں آ جاتے ہیں. گرامر میں میں نے کہا تھا آج ہم فعل مضارع پڑھیں گے. تو ہم نے جب بات کی تھی اسم, فعل اور حرف کی, تو ہم نے کہا تھا فعل جس سے کام کرنے یا ہونے کا پتہ چلے گا, اور اس کی ہم نے 3 ٹائپس پڑھی تھیں فعل کی. یا تو فعل ماضی ہوگا جو ہو چکا ہے, یا فعل مضارع ہوگا جو ابھی نہیں ہوا ہے, یا پھر حکم یا دعا, یہ آگے پڑھیں گے. ابھی فی الحال ان دونوں پہ ہی رہتے ہیں کہ فعل جو ہو چکا ہے پرفیکٹ, اور جو مضارع جو ابھی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو فعل ماضی میں ہم نے پریکٹس پچھلے 2 ہفتوں میں کی ہے, اس سے پچھلے ہفتے بھی کی تھی میں نے, پچھلے ہفتے سب لوگوں سے کرائی تھی. تو آئی ایم شیور کہ یہ سب کو آتی ہوگی. ہیں بلال, یہ ابھی نہیں کرنی ہے بھائی, یہ تو گھر میں کرنی تھی, اب بعد میں کر لینا, کوئی بات نہیں. آپ نے تو لیٹ جوائن کیا تھا. ناصر صاحب بلال کو ایکسٹرا 1 ہفتہ دے دیے گا ورک بک کرنے کے لیے, اس نے لیٹ جوائن کیا پچھلے ہفتے. ٹھیک ہو گیا بیٹا, چلیں آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے. تو میں نے شروع میں بتایا تھا 15 نمبر ہیں ورک بک کے. مڈ میں جب آپ چیک کرائیں گے تو 8 نمبر مل جائیں گے آپ کو, لیسن نمبر 1 سے لے کے 11 تک. اس کے بعد 12 سے لے کے 20 تک جب آپ کرائیں گے تو باقی 7 مارکس مل جائیں گے. تو ٹوٹل 15 مارکس ہیں اس کے ورک بک کے. تو آئیے فعلہ کی گردان کرائیں گے اب ہیں, آئیے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑا موٹیویٹڈ بچہ ہے, پچھلے ہفتے فرسٹ ٹائم آیا تھا کلاس میں, اور کرائیں. یہ سارے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے. ہاں ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. یہ دعا جو ہے نا یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ابو کو بلایا آپ نے کلاس سے؟ میں نے کہا تھا ابو کو لے کے آنا ہے. مصروف تھے, چلیں اگلی کلاس میں لے آنا, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہو گیا.
नहीं मैं तो कहता हूँ इट इज नेवर टू लेट, आ जाए क्लास में बैठना शुरू कर दें, क्या है इम्तान नहीं देना होगा ना, कुछ तो सीख के जाएंगे, जितने लेसन है वो तो सीख लेंगे, क्या है किसी को भी आ सकते हैं। ये अब ये बच्चा आपके सामने ना पिछली क्लास में आया है ना फर्स्ट टाइम आया, हाँ 10 लेसन के बाद आया। अच्छा, फेल के साथ हमने कुछ बोलचाल में प्रैक्टिस की थी, फिर ये चीज एक दफा फिर बता दूं, पिछले 2 हफ्ते से ये भी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस के, अगर किसी फेल के बाद इस्म पेश 1 या 2 पेश के साथ आया हुआ होता है तो वो क्या बनता है, फाइल कहते हैं हम उसको, फाइल होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई अवाब साहब, फाइल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुछ सब्जेक्ट की हमने बात की थी, हैं की थी ठीक है। और अगर 2 जबर या 1 जबर के साथ आ रहा हो तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी मफूल, फाइल और मफूल, ये याद रखें, आगे भी हमने पढ़ना है इसको। चलें अब हम आते हैं फेल मुजारे की तरफ। फेल मुजारे क्या है, वो काम जो अभी तक नहीं हुआ है, यानी या तो अभी इस वक्त हो रहा है या फ्यूचर में होना है। तो इसके लिए भी रेफरेंस हमारा फाइल लामी रहेगा, वहां पे फाला था, यहाँ पे क्या है शुरू में हमने या लगा दी है, तो ये बन गया है यफ़अलु। इशारा करें, अब देखें फाला का इशारा मैंने यहाँ किया था, सब लोग देख लें इसको, वीडियो नजर आ रही है ऑनलाइन वालों को भी। ये लेवल था मेरा, एल्बो को मैंने बॉडी के साथ रखा था तो फाला ये था। अब इसी हाथ को मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा या फालू, और आवाज भी थोड़ी सी बुलंद कर लूंगा, क्योंकि ये काम तो अभी होना है ना, जो हो चुका वो तो हो चुका है, अब जो होना है उसकी इंपॉर्टेंस है। तो या फालू, अब इसकी जमा मैंने करनी है तो 4 उंगलियों से करूंगा मैं, यफ़अलून। तो यफ़अलू का क्या मतलब है, वो करता है या करेगा, दोनों होंगे, मगर आसानी के लिए हमने एक ही लिखा हुआ है यहाँ पे, याद रखिएगा, है तर्जुमा दोनों है। यफ़अलू वो करता है या करेगा, और ये मुज़क्कर है, वाहिद है, 1 उंगली से करना है हमने, ठीक है। जब जमा हो जाएगी तो वो सब करते हैं या करेंगे, ये हम कहेंगे, ठीक है। पहले उर्दू में पूरा कर लेते हैं, चलें। वो करता है या करेगा, वो सब करते हैं या करेंगे। महमूद साहब हाथ ऊपर होगा यहाँ पे, हेड लेवल एटलीस्ट, ठीक है। आप करते हैं या करेंगे, मैं करता हूं या करूंगा, 1 उंगली से अपनी तरफ इशारा, ठीक है ना। आप सब करते हैं या करेंगे, हम सब करते हैं या करेंगे। मुन्नस का जो है वो सिर्फ एक अभी हम सीखेंगे आगे जा करके, वो औरत करती है या करेगी। उर्दू में समझ में आ गया ना, अब इसको हम या करके नहीं करेंगे, बस करता है में प्रैक्टिस करेंगे, मगर आपने याद रखना है कि मीनिंग दोनों आते हैं, लिखते हुए आपने दोनों लिखना है, क्योंकि पता नहीं होगा कहाँ पे प्रेजेंट चल रहा है कहाँ पे फ्यूचर चल रहा है। अगर मैं अकेले में आपसे पूछे ना या फालू का तर्जुमा लिखें तो आप क्या लिखेंगे, वो करता है स्लैश डाल के करेगा, दोनों लिखना है आपने, ठीक हो गया। चलें प्रैक्टिस करें। या फालू वो करता है, या फालून वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूं, तफ़अलून आप सब करते हैं, नफ़अलू 4 उंगलियां नहीं नजर आ रही मुझे सबकी, किसी की 1 उंगली है ठीक है ना। हाँ, नफ़अलू हम सब करते हैं, जमा है ना भाई, 4 उंगलियां इस्तेमाल होंगी, ठीक है ना। तो अब ये एक चीज नोट करने वाली है कि यहाँ पे देखें, जब जमा इधर जमा किया था ना हमने तो यफ़अलूना आखिर में नून था, जब यहाँ पे भी जमा किया तो तफ़अलूना किया था, मगर जब यहाँ पे जमा आएगा तो नफ़अलूना नहीं करेंगे। क्यों, इसलिए कि शुरू में नून आ गई है, बस दैट इज सफिशिएंट। तो यहाँ पे जैसे अफ़अलू था मैं करता हूँ, इसी तरह नफ़अलू बन जाएगा हम सब करते हैं। तो ये जो क्रॉस लगा हुआ है ना नून का, इससे याद रखना है। जैसे फेल माजी में था ना, जब फालतू पे पहुंचते तो जरा सा मसला होता है, तो हमने बताया था कि भाई याद रख लें फालतू आदमी मैं ही हूं, तो आसान हो जाएगा काम। इसी तरह जब यहाँ पे आएंगे ना तो नेचुरली आप चाहेंगे कि नून आखिर में लगा दें, तो आप वहां पे अपने आप को क्वेश्चन दें कि नहीं यहाँ तो नून शुरू में लग चुकी है, अब आखिर में लगाने की जरूरत नहीं है।
پہلی بات ہو گئی. دوسری بات جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ چینجز جو ہے نا شروع میں آ رہی ہیں. فعل ماضی میں کیا تھا؟ فعلا کے بعد فعلو، فعلتا، فا عین لام شروع میں سب ویسے ہی تھا، آخر میں چینجز آ رہی تھی. یہاں پہ کیا ہے؟ شروع میں چینجز آ رہی ہیں. تو یاد ہے نا وہاں پہ میں نے مثال دی تھی آپ کو جہاز کے ٹیک آف کرنے کی اور لینڈ کرنے کی. آج پھر اس کو ریپیٹ کریں گے ہم. چلے اب اس کی تھوڑی سی اور پریکٹس کرتے ہیں. چلے ڈائریکٹ عربی میں ترجمہ نہیں کریں گے. یا فعلو، یا فعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. ایک دفعہ پھر کریں. یا فعلو، یا فعلون، تفعلو. دیکھیں میرے بعد ریپیٹ کرنا ہے آپ نے، پہلے نہیں بولنا. میرے بعد جب یہاں کھڑے ہوں گے نا تو پھر پہلے بول سکتے ہیں. یہ تو یہاں کھڑے ہونے والے کا وہ ہے نا، رائٹ. چلیں دوبارہ شروع کریں گے. یا فعلو، یا فعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. میں اشارہ کروں گا، آپ سب ایک ساتھ بولیں گے. ایک دفعہ اور کرتے ہیں. کسی نے نون لگا دی تھی آخر میں. دوبارہ سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. میں سائڈ میں کھڑا ہوں، نظر نہیں آ رہا آپ کو. چلے یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں. ایک دفعہ اور اشارہ کروں گا میں، آپ نے بولنا ہے. اب کرتے ہیں. ناصر صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس کلاس کے بارے میں؟ کلاس اچھی ہے نا ماشاءاللہ، کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کے اندر اور انٹرسٹ لے کر کے پڑھ رہے ہیں. ہوم ورک آپ سارے چیک کرتے ہیں، آپ کو کیا آئیڈیا ہے؟ چلے ناصر صاحب نے پاس کر دیا کلاس کو، دیکھ لیں آپ. تو اسی محنت سے آپ نے پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. چلیں اب اس کی ہم پہلے کوئی آگے پریکٹس کرا دے اس کی، پھر آگے چلتے ہیں. کون آئے گا پریکٹس کے لیے؟ والنٹیئر پریکٹس کے لیے آ جائیں. آج جو آنا چاہتا ہے نا، کیا مسئلہ ہے؟ سب سے پہلے آپ نے آنا ہے. چلیں انکل کے بات کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. چلیں ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. آ جائیں. تفعلون 4 انگلیوں سے ہو. نفعلو، نفعلو. ایک دفعہ اور کرائیں گے نا تو پکا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جب تک آپ کے لیے اچھی سی دعا میں ڈھونڈتا ہوں کچھ. ایک دفعہ اور کرائے نا. ہاں نہیں 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 نہیں، یا فالو کے بعد یا فالو. ماشاء اللہ یہ 2 انعام ہو گئے آپ کے، ٹھیک ہوگی. دیکھیں ماشاء اللہ سے بلال پچھلی کلاس میں پہلی دفعہ آیا تھا اور انٹرسٹ لے کے پڑھ رہا ہے نا، تو اس نے آگے پریکٹس بھی کرا دی ہے سارے انکلوں کو، ہے نا. بارک اللہ فیک. چلیں سوال جواب میں دیکھتے ہیں، زیادہ پریکٹس اچھی ہو جائے گی. حل یا فاعلو کیا مطلب ہوا؟ نہیں، حل یا فعلو کا ترجمہ کریں. کیا وہ کرتا ہے یا کرے گا، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں اس کے. تو ہم شارٹ میں صرف وہ کرتا ہے کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. جواب کیا ہوگا؟ وہ اچھا کام کر رہے ہیں نا، تو نعم یا فعلو، ہاں وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. حل یفعلون، نعم یفعلون. حل تفعلو،
کیا آپ کرتے ہیں؟ جواب دیں. افعلو، اف ادھر 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 یہاں اشارہ رکھیں. ٹھیک ہے، افعلو. ہاں، حل تفعلون، نعم نفعلو، چاروں انگلیوں سے نفعلو. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس چیز کو ذرا سمجھ لیں. یہ ایک سلائیڈ میں دکھا رہا ہوں کہ کیسے ریلیٹ ہوتی ہیں چیزیں. جو پروناؤن ضمائر ہم نے پڑھے تھے نا، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. اب جب فعل ماضی ہم نے کیا نا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، تو اصل میں یہ کیا تھا؟ ہوا، فعلا. ہوا ہم لکھتے نہیں ہیں، مگر آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہوا اس میں شامل ہے. اسی طرح جب ہم نے فعلو کہا تو اس فعلو میں ہم شامل ہے. پھر جب ہم نے فعلتا کہا تو اس میں انتا بھی شامل ہے. اور جب ہم نے فعلتو کہا تو اس میں انا شامل ہے. جب فعلتم کہہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، تو انتم شامل ہے اس میں. اور اسی طرح فعلنا میں نحنو شامل ہے. فعل ماضی ہے نا، یہ لیول ہے ہمارا. اب فعل مضارع میں آ جاتے ہیں. تو جب میں یفعلو کہہ رہا ہوں تو اس میں بھی ہوا شامل ہے. یفعلونا میں کیا شامل ہے؟ ہم شامل ہے. تفعلو میں کیا شامل ہے؟ ہاں، انتا شامل ہو گیا نا. اور افعلو میں کیا شامل ہے؟ انا شامل ہے. تفعلونا میں کیا چیز شامل ہے؟ اور نفعلو میں کیا شامل ہے؟ یہ چیز اگر آپ سمجھ لیں گے نا تو فعل ماضی اور فعل مضارع کا ترجمہ کرنے میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو. ترجمہ کرتے ہوئے جیسے مثال طور پہ یہاں پہ فعلتو ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے میں نے کیا. انا اس میں شامل تھا کیونکہ. اور اسی طرح اگر افعلو ہے تو میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا. فعل میں فاعل کو ساتھ لگانا ضروری ہے، اس کے کرنے والے کا لگانا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. بس یہ بتانا تھا میں نے. یہ جو پہچان بتائی ہے کہ فعل ماضی میں آخر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور فعل مضارع میں شروع میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو یہ جو جہاز جب ٹیک آف کر جاتا ہے تو ٹیل میں چینجز نظر آتی ہیں. جب لینڈ کرتا ہے، ایک پائلٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، جب اگر رن وے پہ کھڑا ہوں اور آپ جہاز لے کر کے آ رہے ہوں تو کیا نظر آئے گا مجھے؟ اس کی نوز نظر آئے گی یا ٹیل نظر آئے گی؟ ہاں، تو ابھی جہاز آیا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آ رہا ہے. فعل مضارع سے اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں میں. جب جہاز ٹیک آف کر گیا ہے تو فعل ماضی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، چلے. اب دیکھیں ہم نے پہلا سیٹ جو کیا تھا فعل ماضی کا، اس سے ریلیٹ کر لیں. فعلا، جعلا، فتح کیا تھا نا ہم نے. تو اب فعل مضارع میں ہم آئیں گے تو یفعلو، یجعلو اور یفتحو ہو جائے گا. ان سب میں کیا ہے؟ شروع میں یا ایڈ ہو گئی اور آخر میں پیش آ گئی. یہ پہلا سیٹ تھا. دوسرے سیٹ میں جا کے پھر ہم نے جو کیا تھا، آج والے لیسن میں نہیں ہے میرا خیال ہے، چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر. ہاں، آج والے لیسن میں وہ نہیں ہے. بس پہلا سیٹ ہی یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی. کہ فعلا سے ہم نے جعلا بنایا تھا تو یفعلو سے کیا بنے گا؟ نہیں، جب جعلا، فعلا سے جعلا بنایا، فا کی جگہ جیم آ گیا، تو یفعلو کی جگہ کیا بنے گا؟ یجعلو. یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی؟ ٹھیک ہے. دیکھیں جیسے یہ یفعلو یفعلونا تھا نا، اب اسی طرح اس کو میں یجعلو، یہ جیم سے چینج کر دیا میں نے. تو ہاں، جعلا اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے. کر لیں میرے ساتھ، یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. آسان ہو گیا ہے کام. چلیں، تو یہ فعل ماضی جو جعلا جعلو تھا اسی کے فعل مضارع آ گئے. اسی طرح اب آپ پہلے چلیں اس کو سوال جواب میں اس کی پریکٹس بھی کر لیتے ہیں. حل یجعلو کیا وہ بناتا ہے؟ کیا ہوگا؟ ہاں، اگر کوئی جعلی نوٹ بنا رہا ہے تو کہ نہیں، وہ ٹھیک کام، اچھا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اسی طرح حل یجعلون لا یجعلون، حل تجعلو لا اجعلو. حل اگر واحد پوچھ رہا ہوں نا، حل تجعلو، جب تجعلون پوچھوں گا تو پھر آپ کہیں گے لا نجعلو. اچھا اب یہ فرق دیکھ لیا آپ نے. فعل ماضی کی جب نفی کر رہے تھے نا تو ما جعلا ہم نے کیا تھا نفی کے لیے، یہاں پہ لا سے کر رہے ہیں. تو اب یہ پھر نوٹ کر لیں، ایک دفعہ پہلے ہی بتا چکا ہوں، فعل ماضی کی نفی کرنی ہے تو ما سے کریں گے، اور فعل مضارع کی نفی کرنی ہے تو لا سے کریں گے. لا سے کریں گے.
کیسے یاد رہے گا؟ ماضی میں ما آتا ہے تو بس ماضی کی نفی کرنی ہے تو ما سے ہوگی ماضی والے ما کو یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے، اور فعل مضارع کی نفی کرنی ہے تو لا سے ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی 100% رول اپلائی نہیں کر دینا کل کو آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، جیسے ہم نے جعلہ سے یجعلو بنایا ہے ایسے ہی فتح سے یفتحو آپ نے بنانا ہے۔ اس کی گردان اگلی کلاس میں سنوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوم ورک میں ایک اس طرح کا سوال اب آپ کو دے رہے ہیں ہم، آج کے ہوم ورک میں بھی ہوگا اور آگے بھی، تو اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، ریویژن کلاس میں بھی ٹائم ہو تو ایک دفعہ پھر بتا دوں گا۔ ہوتا کیا، آپ کو ہم ایک سیٹ دے دیتے ہیں 3 الفاظ کے، 3 الفاظ۔ اب وہ لفظ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، حرف بھی ہو سکتا ہے، واحد بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آڈ ون آؤٹ، 3 میں سے 2 ایک جیسے، ایک مختلف ہے، تو جو مختلف ہے، جو ڈفرینٹ ہے، آڈ ہے، اس کو آپ نے سرکل کر دینا ہے۔ سب سے جو ٹپ ہے اس میں دینے والی وہ یہ ہے کہ 3 کنڈیشن دی ہوتی ہے نا، تو پہلی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اسم، فعل اور حرف، یہ ایک کنڈیشن ہے، اس کے بعد واحد جمع دوسری کنڈیشن ہے، پھر مذکر مؤنث تیسری کنڈیشن ہے۔ اسی سیکوینس میں اپلائی کریں گے آپ تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، ساری کنڈیشن اپلائی نہیں کرنی پڑیں گی۔ لائک سب سے پہلا اگر میں دیکھوں اسم، فعل اور حرف کے حساب سے، تو یہ الہن کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے نا، ٹھیک ہے۔ لا کیا ہے؟ حرف ہے۔ ان کیا ہے؟ حرف ہے۔ تو بس اب میں نے یہاں سرکل کر لیا۔ اب مجھے واحد جمع مذکر مؤنث دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی کنڈیشن اپلائی کی میں نے، آنسر آ گیا، نیکسٹ کوشچن پہ آ جائیں۔ یہ سیکوینس یاد رکھنی ہے آپ نے، ورنہ آپ ہر کنڈیشن کو ایٹ اے ٹائم اپلائی کریں کنفیوز جائیں گے، مذکر مؤنث بھی دیکھنا ہے، واحد جمع بھی دیکھنا ہے، نہیں، سیکوینس یاد رکھیں۔ فرسٹ اسٹیپ ان تینوں میں فرق کر لیں۔ اگر فرض کرتے یہ تینوں اسم ہوتے یا تینوں حرف ہوتے، پھر آپ ادھر جاتے کہ بھئی واحد جمع کا فرق تو نہیں ہے، اگر فرض کریں تینوں ہی واحد ہوتے پھر مذکر مؤنث میں جاتے۔ اسی طرح یہاں پہ بی کے ساتھ لکھا ہوا ہے ہم، بی، نا اور بی، تو اب یہ ہیں تو دونوں حرف اور اسم کا مرکب، تو اب کہیں اور دیکھنا پڑے گا مجھے۔ ہاں، واحد جمع میں دیکھیں، بہم، بنا، بی، واحد، تو بس یہ سرکل لگا دیا میں نے۔ اسی طرح کتابن، کتبن، قلمن، تینوں اسم ہیں، واحد جمع واحد، تو بس اسی طرح بیہی، بیہا، بیکا، تینوں مرکب بن رہے ہیں حرف کے ساتھ، تو یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ بھی مذکر ہے، تو مؤنث کو الگ کر دیا میں نے۔ اسی طرح الارض، وَلَكَ اور ربی، الارض صرف اسم ہے، وَلَكَ میں حرف اور ضمیر کا مرکب ہے، ربی میں بھی اسم اور ضمیر کا مرکب ہے، تو یعنی کہ یہ دونوں بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، اس میں حرف آ گیا تو اس کو میں نے آڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ بس نقطہ تعلیم میں دیکھ لیں، جو ہم نے کہا ہے کہ سننے والا ہے، ایک تلاوت والا تھا، ایک سننے والا بھی تھا، ہوم ورک آپ کو دیا 7 ہوم ورک میں سے۔ تو سننے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن کریم میں آتا ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تو سماعت کان سے ہوتی ہے، بصارت آنکھ سے ہوتی ہے، اور افئدہ یہ سوچنا، عقل استعمال کرنا دماغ سے ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک اندھا عالم جو ہے نا، وہ اندھا جو ہے وہ عالم یا اسکالر بن سکتا ہے، مگر بہرا جو ہے نا وہ بیچارہ عالم نہیں بن سکتا ہے، انلیس سے کوئی اس طرح کی ایڈ اس کو ملی ہوگی جس سے وہ سیکھ سکتا ہے۔ آپ ریڈیو سن سکتے ہیں جس میں تصویر نہیں آتی، مگر بغیر آواز کا ٹی وی مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے سماعت جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو ہم بات کرتے ہیں کہ سنیں، تو یہ یوٹیوب کے اوپر ڈاکٹر صاحب کے بھی لیکچر ہیں، اس کو آپ سنتے رہا کریں، آپ کو چیزیں یاد رہیں گی۔ پھر جب ایک دوسرے کو سناتے ہیں اس سے بھی یاد ہے۔ کلاس میں ہم کیوں کہتے ہیں زور سے پریکٹس کریں، اس کی بھی وجہ یہی ہے۔ تو کان کا استعمال، اور قرآن کریم سننے کے لیے سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ہم نے 2 مثالیں دیکھی تھیں کہ لڑکی کا واقعہ بھی سنا تھا، گانے سنتے سنتے پھر آخر وقت میں بھی اس کو کلمے کے بجائے گانے ہی آ رہا تھا زبان پہ، تو اس لیے قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ سنیں۔ گاڑی میں جا رہے ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں، آپ گانے لوگ لگا لیتے ہیں، آپ قرآن کریم لگا لیں، ہے نا۔ گاڑی میں ابو اگا کر
گانے ہی لگانے. ہاں تو اب کہہ رہی ہیں ہم نے واپسی میں بھی قرآن سننا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے الحمدللہ, ہم سب کو اچھی سماعت دی, اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے سیکھ رہے ہیں نا. اگر سماعت نہیں ہوتی تو یہاں بیٹھے ہوتے, پھر وہ کسی اور کلاس میں بیٹھے ہوتے. ایسے ہی ہے, اس لیے سنتے رہیں. الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. 31,638 الفاظ ہم نے سیکھ لیے ہیں. بریک کر لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ریویژن کی کلاس ہوگی ہماری. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ. بسم اللہ, الحمدللہ, والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. آج کے اس ریویژن کی کلاس میں نے اس طرح بتایا تھا کہ پورے 10 لیسن یا 11 لیسن کا ریویژن ظاہر سی بات 1 گھنٹے میں نہیں ہو سکتا ہے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ ٹائم بچانے کی کوشش کریں اور جلدی جلدی جو ہے نا وہ جس نے گردانے وغیرہ سنانی ہے وہ جلدی جلدی سنا دے, تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اسی طریقے سے کہ ٹائم پہ ہم لیسن کو ختم کر لیں اس والے. اور 1 ہفتہ ہوگا ابھی آپ لوگوں کے پاس, تو آج آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا چیزیں آپ کو نہیں آتی ہیں. اس 1 ہفتے میں آپ نے تیاری کرنی ہے. 1 ہفتے کے بعد ٹیسٹ ہے, تو یہ اچھی بات ہے. آج اپنے آپ کو گیج کر لیں کتنی تیاری کرنی ہے میں نے, اور پھر نیکسٹ ویک میں آ کر کے 1 لیسن پڑھیں گے ہم اور ٹیسٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو کورس کے مقاصد آپ کی بک میں لیسن نمبر 1 میں جو دیے ہوئے ہیں, یہ ہم نے سب سے پہلے لیسن کے اندر پڑھ لیے تھے. 6 آبجیکٹیوز ہیں اس کے, بہت ہی آسان. ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں ہم کہ قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جائے, نماز سمجھ میں آ جائے, نماز مؤثر ہو جائے, قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا قائم ہو جائے, پھر اعمال ہمارے بہتر ہو جائے. جو اس وقت سوسائٹی میں سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہم کردار کے مسلمان نہیں ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, بے ایمانی کرنا, ہر طرح کی وہ ہماری سوسائٹی میں غیر مسلموں سے اکثر ملکوں سے زیادہ ہے. میں بڑا فرینکلی بتا رہا ہوں. اس پہ سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اچھے مسلمان بنیں, صرف عقائد, روزے, نماز وغیرہ کے نہیں بلکہ اعمال کے بھی مسلمان ہو جائیں. پھر عربی بول چال کے 100 جملے ایسے سیکھنا تھا ہم نے اس کورس میں کہ جن سے قرآن کریم کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو رہی ہو. پھر ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی, اور سورۃ الفاتحہ میں ہم نے تعوذ اور تسمیہ ملانے کے بعد 12 عادات دیکھ لی کہ یہ 12 عادات ہیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. ایک کامیاب انسان, اور یہ وہ کامیاب انسان ہے جو صرف دنیا میں کامیاب نہیں ہے بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی بات ہے. ٹھیک ہو گیا, گڈ. تو آئیے جلدی جلدی ترجمہ کرا دیں آپ اس کا, مجھے آسانی ہو جائے گی. یہاں سے شروع کر دیں گے ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زور سے نا, باقی پیچھے آواز ہی نہیں جا رہی ہے لوگوں کو. ان اللہ, ٹھیک ہو گیا. چلیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں نہیں آیا اس میں. ہم چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں عربی الفاظ کو آپ ایسے سیکھیں قرآن کریم میں جہاں پر بھی آئے نا وہاں پر بھی آپ اپلائی اس کو ویسے ہی کر دیں. ٹھیک ہے, تو بسم ہم نے کہا تھا نام سے, اور بسم اللہ اللہ کے نام سے, اللہ کے نام سے جو رحمان, ہاں رحمان اور رحیم کا ہم نے کہا تھا کہ اس میں شدت ہوتی ہے, رحمان اور رحیم جو ہے اس میں تسلسل ہوتا ہے. ہاں جی بتائیے. تو ابو سے کہیں کہ آپ کو پڑھائیں گے بس. اب دونوں ابو آپ کی اسپیشل, ہاں ابو آپ دونوں کی کلاس لیں گے, اور یہ پورا لیسن آپ کہیں گے ویسے ہی پڑھائیں جیسے ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں, کیونکہ آپ کے ابو نے ٹیچر بننا ہے, مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے بابا, وہ ویڈیو لیکچر دیکھیں گے نا یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین. الحمد کے ہم نے 2 معنی پڑھے تھے, تمام تعریفیں اور
شکر بھی. اور یہ ال جو تھا اس میں یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ ال خاص کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور تمام کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہ خاص کرنے والا نہیں ہے, یہ تمام کے لیے, جبکہ یہ ال جو تھا یہ خاص کرنے والے تھے. تو الرحمن اور الرحیم وہی ہے جو پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم. رب کا ہم نے ترجمہ تو یہی کیا تھا کہ پروردگار یا پالنے والا, مگر رب کا مفہوم ہم نے دیکھ لیا تھا. تو یہ دونوں چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے. جیسے رحمان اور رحیم میں بھی ہم نے ترجمہ تو یہ کہا کہ جی نہایت مہربان رحم کرنے والا, مگر جو مفہوم تھا وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. کہ اب ہم پوچھیں گے امتحان میں اگر آپ سے کہ مفہوم کیا ہے تو پھر آپ وہ مفہوم بتائیں گے ہمیں. مالکی یوم الدین, مالک کی, ہاں مالک اردو والا مالک ہے. آگے چلیں. بدلے کے دن کا. دیکھیں دین کے دو معنی ہم نے پڑھے تھے, کون کون سے تھے؟ ایک بدلہ اور ایک نظام زندگی. نظام نہیں, نظام زندگی, ہاں وے آف لائف جو ہے نا پورا کمپلیٹ. ہاں ٹھیک ہو گیا. چلے بیٹا آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین جتنا آتا ہے بتا دیں, کوئی بات نہیں ہے. ایاک بتا دیں. چلیں بلال سے پوچھیں گے. نہیں, بلال نے تو چھٹی کی ہوئی تھی, آپ بتائیں گے. آپ نے بھی چھٹی کی تھی, چلیں آپ بتائیں گے. جلدی جلدی آپ بتائیں گے بیٹا. ایاک, صرف ایک لفظ, تیری ہی. آپ کریں. تو آج ہم نے فعل مضارع پڑھ لیا ہے, نفعلو پڑھ لیا تھا ہم نے. تو نعبدو بھی اسی طرح لگ رہا ہے, ملتا جلتا ہے نا, اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم سب عبادت کرتے ہیں وہاں پہ. اب نعبدو کا اشارہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اب فعل مضارع پڑھ لیا, اس وقت نہیں پڑھا تھا اس لیے ہم نے بات نہیں کی تھی, ٹھیک ہے. اور نستعین میں بھی جو شروع میں نون لگی ہوئی, ہم نے یہی کہا تھا کہ نستعین ہم سب, ٹھیک ہے نا. یہ فعل کی ایک قسم ذرا آگے جا کے پڑھیں گے, اب یہ والی تو پڑھ لی ہم نے. سر اہدینا میں ہم نے کہا تھا دو ہے, ہدایت دے ہمیں. چلے, اور الصراط تھا راستہ, اور المستقیم جو سیدھا ہے, ٹھیک ہے نا. صراط الذین انعمت علیہم, یہاں تک کر دیں. جن, ہاں, انعمتا آپ نے انعام کیا, اور علیہم ان سب پر. الذین کا اشارہ کر دیں گے, پتہ چل جائے گا. اچھا چلیں. الذی اور الذین جو ہے نا ہم نے اس دن کیا تھا, ٹھیک ہے نا. ھذا ھؤلاء ذالک اولئک, اور الذی اور الذین, ہاں وہ جو, اور الذین وہ سب جو, ٹھیک ہے نا. چلے انعمتا بھی اب تو کر سکتے ہیں, اس وقت فعل نہیں پڑھا تھا ہم نے, فالتا اب کر سکتے ہیں. انعمتا آپ نے انعام کیا, ہاں ٹھیک ہے نا. آپ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے, ویسے تو واحد ایک انگلی سے اشارہ کریں گے. چلے جن پہ غضب, غضبناک ہونا اردو میں کہتے ہیں, عذاب اور تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ہاں وہ سب جو گمراہ ہوئے. تو ضالین کی اصلی شکل کیا تھی؟ واحد کیا تھا اس کا؟ یہ واحد ہے جمع ہے؟ ہاں واحد کیا تھا اس کا؟ ضالن, یاد کر لیں. اور اس کی جمع ضالن کی جمع کیا بنے گی؟ ضالون, ضالون, ضالن کی جمع. اگر ضالن یا ضالن ہوگا تو پھر اس کی جمع بنے گی ضالین. یہ بھی یاد رکھ لیں. یہ 12 اعداد جو ہے یہ آپ لوگوں کو اس سورۃ الفاتحہ کے ساتھ جب تعوذ اور تسمیہ ملاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے لسٹ کر دی ہیں, ان کو ہم نے کوشش کرنی ہے اب زندگی میں لانے کی, اس لیے کہ مقصد ہمارا یہی ہے قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لایا جائے. ٹھیک ہو گیا. چلیں پھر ہم نے اذان پڑھی. اذان میں ہم نے کیا کہا تھا؟ خلاصہ کیا ہے اس کا کہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت. ٹھیک ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ایک طرح سے ملاقات کرنے جا رہے ہوتے ہیں, وہاں جا کے کنورسیشن ہونی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا. چلیں تو اس میں بھی جلدی جلدی سے کر لیتے ہیں. اللہ اکبر, ہاں ہم نے اکبر پڑھ لیا تھا, اکبر. ہاں اشہدو, آپ بتا. اشہدو میں جیسے اعوذ تھا نا, اسی طرح اشہدو بھی ہے. آج ہم نے افعلو پڑھا ہے نا, ہاں یفعلو یفعلون تفعلو افعلو, تو ایسے ہی ہاں یشہدو یشہدون تشہدو کے بعد اشہدو آئے گا, میں گواہی دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں تو یہ دیکھ لیں, تو بہت ہی آسان سا لفظ ہے. ان کے ہے, انا انا یہ ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے, تو اس کو بھی یاد کر لیں کہ ان کا مطلب ہے کہ, لا الہ معبود ہو گیا الا اللہ, سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اشہد ان, آپ کر لیں عارف صاحب. نہیں سوری, ایک لائن میں نے مس تو نہیں کر دی گئی, ایک لائن مس ہو گئی. معین صاحب ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ حی علی الصلاح سے آپ کر لیں گے. کتاب سے دیکھ کے نہیں, کتابیں بند کریں بھائی, یہ تو غلط بات ہے. کتاب سے دیکھ کے گئے, کتابیں سب لوگ بند کریں پلیز, کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ چلے گا نا کتنا نہیں آتا آپ کو. ٹھیک ہے نا, ہاں کتاب سب نے بند کرنی ہے بھائی. کچھ لوگوں کی ابھی بھی کھلی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے. کر لیں, کچھ نہیں ہوگا, کیا ہوگا, کوئی شرمندگی تو نہیں ہو رہی ہے نا. نہیں آتا, ایک ہفتہ ہے ابھی, یہ گیج کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو خود. ادھر سے پڑھ کے بتا دیں گے میں بھی خوش ہو جاؤں کلاس اچھی, پتہ ہے امتحان میں نمبر کٹ رہے ہیں, اس لیے ہاں کتابیں سب لوگ بند کر دیں, اور خود آپ کو پتہ چل جائے گا کیا چیز ابھی نہیں آتی ہے, وہ آپ نے تیاری کرنی ہے. آئیے حی علی, اچھا حی علی الفلاح, آپ بتائیں بیٹا. نہیں نہیں آپ کے سامنے, ہاں حی علی الفلاح. حیا کیا ہے, آؤ, اللہ ویسے تو پر ہوتا ہے مگر یہاں پہ طرف ہو جائے گا, اور فلاح کیا تھا, فلاح کا مطلب ہے کامیابی, بس یہ یاد رکھ لیں. ٹھیک ہو گیا, چلیں. کامیابی نہیں, فلاح کامیابی, ہاں قد افلح المؤمنون, یاد رکھیں اسے. حی علی الفلاح کے بعد کیا ہوتا ہے, الصلاۃ خیر من النوم. بتائیں, الصلاۃ ہو گیا نماز, خیر بہتر, ہاں من سے, نوم, نوم نیند کو کہتے ہیں. جی بیٹا, جی جی بالکل, فجر کی اذان میں اوپر لکھا ہوا ہے نا, دیکھیں. ٹھیک ہے نا, چلیں. اور اس کے بعد جب اقامت کہتے ہیں تو پھر کیا آتا ہے سر, آپ بتا دیں گے پلیز. قد, ہاں قد کا ہم نے کہا تھا فار شور ہو چکا ہے یہ, ہاں قامت وہ کھڑی ہوئی, قامہ اب تو فعل ماضی پڑھ لیا نا, ہوا قامہ وہ کھڑا ہوا, ہیا قامت وہ کھڑی ہوئی. اور مؤنث کیوں آ رہا ہے, الصلاۃ گولتا لگی ہوئی ہے, مؤنث ہے. ٹھیک ہے. وضو سے پہلے ہم نے کہا تھا بسم اللہ پڑھتے ہیں. وضو کے بعد کی جو دعا تھی اس میں یہ تو سارے اذان کی الفاظ ہیں, یہاں سے روایت ہے اشہد ان محمدن کے ساتھ دو لفظ آ گئے تھے, عبدہ و رسولہ. تو آپ بتا دیں بھائی, عارف صاحب کے پیچھے کیا نام ہے آپ کا, ہاں ہاں زاہد صاحب, عبدہ اور رسولہ کا ترجمہ بتا دیں جلدی سے. عبد کیا ہے, عبد ہاں بندہ غلام, ہو اس کا, اور وا اور ہو گیا, رسولہ رسول, ہو اس کا. ہاں بس الفاظ کو پہچانے. قرآن کریم میں جہاں پر بھی اس طرح کے الفاظ آئیں گے بڑے آرام سے آپ پہچان سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, کتاب ہو آ جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی کتاب ہے, رسول ہو ہے اس کا رسول ہے. تو یہ اس لیے آنا چاہیے آپ کو, توڑ کر کے سمجھنا. ٹھیک ہے. وضو کے بعد کی دعا, میرا خیال ہے پیچھے ریپیٹ والے رہ گئے, دوبارہ ادھر سے شروع کر لیتے ہیں ہم پھر. اللہم
اے اللہ اجعلنی اجعل بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والا، ٹھیک ہے، وجعلنی من المتطہرین خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اجعل ابھی ہم فعل امر میں آئیں گے تو پڑھیں گے جعل ہے اس نے بنایا، ابھی ہم نے پڑھا ہے جعل اور یجعل، ٹھیک ہے نا، یہ دو چیزیں پڑھ لی ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ اس کا جب فعل امر آئے گا نا تو میں سکھاؤں گا آپ کو اجعل، ابھی نہیں ٹھیک ہے، 2 ہفتے بعد، زیادہ دور نہیں ہے ابھی انشاءاللہ۔ رکوع کی تسبیح اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ سبحانہ ربی اور العظیم میں 4 چیزیں اس کے بارے میں تھی۔ سبحانہ پاک ہے، ہر طرح کی نقائص کی نفی کرنی تھی اس میں، ٹھیک ہے، جب حمد ہوگی صحیح طریقے سے، کہ کوئی خامی، کوئی عیب، کوئی کمی اللہ تعالیٰ کی نہ اللہ تعالیٰ میں ہے نہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ہے، اس کے سارے کام بھی پرفیکٹ ہیں۔ ہمیں نہ سمجھ میں آئے تو اور بات ہے، کبھی گرمی لگ رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں سردی لگ رہی ہے، اس کی بھی حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو چیز بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ حکمت ہے۔ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں ہم ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ما نہیں والا ہے، نہیں آپ نے پیدا کیا اس کو بیکار۔ تو اس میں 4 چیزیں، سبحانہ ہو گیا، پھر ربی، ایک تو وہ رب ہے تمام کائنات کا پالنے والا، دوسری بات یہ ہوگی پھر میرا رب ہے، ایک اپنائیت بھی ہے اس کے اندر، اور پھر العظیم بہت، اور ہم خود جھکے ہوئے ہیں نیچے۔ یہ 4 چیزیں میں نے کہا تھا یاد رکھنی ہے، یہی 4 چیزیں آپ نے سجدے کی تسبیح میں بھی دیکھیں گے۔ اٹھتے ہوئے ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اس وقت ہم نے سمع نہیں پڑھا تھا، اب سمع پڑھ لیا ہے، تو سمع کا اشارہ کریں، نہیں فعل ماضی ہے نا، نیچے ہوگا بھائی سمع، ٹھیک ہے نا، جیسے فعلا تھا نا اسی طرح، ہاں سمع اس نے سنا۔ اب اللہ آگے لگ گیا ہے تو اب ہم اس نے سنا نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے اللہ نے سنا۔ یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی نا؟ ابھی بریک میں کوئی پوچھ رہا تھا مجھ سے، تو سمع اگر خالی ہوتا تو ہم کہتے اس نے سنا، اب سمع کے بعد اللہ نظر آ رہا ہے تو پھر اللہ نے سن لیا، ٹھیک ہے۔ لی من، ہاں اس کی کر دیں گے ہم ترجمہ، ٹھیک ہے نا، جو حمیدہ حمیدہ اس نے، جیسے سمع ہے اس نے سنا، ایسی حمیدہ اس نے تعریف کی، یہ بھی فعل ماضی ہے، سمع کی طرح حمیدہ، اور ہو تو 2 اشارے ہو گئے، حمیدہ ہو ٹھیک، جی اس کی تعریف ہوگا، حمیدہ اس نے تعریف کی، ہو اس کی، ٹھیک، یہ باماورہ ترجمہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اگر اکیلے صرف لکھا ہوگا حمیدہ ہو تو پھر ہاں حمیدہ اس نے تعریف کی، ہو اس کی، ٹھیک ہو گیا۔ چلے ربنا ولک الحمد، ربنا میں نے کہا تھا کہ یہ ربنا ہوتا ہے اصل میں، ہاں ربنا ہوتا ہے، ربا زبر لگی، اس کا مطلب ہے یا چھپی ہوئی ہے اس کے اندر، تو یا ربنا ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ واہ لکا آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا، الحمد تمام تعریفیں اور شکر، اب دونوں چیزیں آ گئی اس میں، تمام، ال کون سا والا ہے؟ تمام والا۔ پھر ہم نے رکوع سے اٹھ کر کے ایک دعا سیکھ لی تھی پڑھنے والی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس میں ہم نے ایک ہی لفظ تھا مشکل والا جو مل آ تھا، اس کو یاد کر لیں، مل آ کے میں نے کیا کہا تھا؟ خوب بھر کے، ٹھیک ہے نا، بھر کے، فل، جیسے ہم نے کہا تھا مل الارض تو زمین بھر کے، مل السماء آسمان بھر کے، ٹھیک ہے، تو مل السماواتی تمام جو آسمان ہے ان کو بھر کے، و مل الارض اور پوری زمین کو بھر کے، و مل ما بینہما، بینہم ان سب کے درمیان تھا، بینہما ان دونوں کے درمیان، 2 والا یہ، ٹھیک ہے۔ تو زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے ہمیں نہیں پتا، وہ ان سب کو بھر کے ہو جائے۔ اس کے بعد وہ ملا ما شئتا، اب ہمیں نہیں پتا زمین آسمان کے بیونڈ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، تو اس لیے اور بھر کے، ما جو درمیان والا آ گیا، شئتا آپ نے چاہا، یہ بھی فعل ہم پڑھیں گے فالتا کی طرح ہی ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے، اس میں حمزہ آ گئی اس لیے شئتا آپ نے چاہا، من سے ہو گیا، شیئن چیز، بعد اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ سجدے کی تسبیح میں وہی 4 چیزیں، سبحانہ ہر قسم کے نقائص کی نفی ہو گئی،
رب میرا، اور العالی کیونکہ سجدے میں سب سے نیچے ہمیں تو سب سے اوپر کی بات ہے. پھر تشہد، کیا کہتے تھے اس کو ہم؟ تشہد. التحیات، اس کا ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ مفہوم کیا گیا؟ تمام قولی عبادتیں للہ و، اور ہو گیا الصلوات، تمام بدنی عبادتیں، و اور الطیبات، تمام مالی عبادتیں ہو گئی. السلام علیکہ ایہا النبی، ہاں ہم نے ایہا کہا تھا، ایہا یا ایہا، ٹھیک ہے نا، یہ سب اے کے لیے استعمال ہوتا ہے. واہ رحمت اللہ، رحمت اللہ کی، واہ برکاتہ، ہاں اس کی برکتیں، ہو لگ گیا نا اس کے ساتھ، مگر یہاں پہ فعل نہیں ہے یہاں پہ، اس سے میں اس لیے ہم اشارہ صرف ہو کا کریں گے. حمیدہ ہو میں ہم نے 2 اشارے کیے تھے. السلام علینا، اشارہ کریں، ہاں علینا ہم پر، ٹھیک ہے. واہ علی، ترجمہ کرتے جائیں نا آپ لوگ، آسانی ہو جائے گی. عباد اللہ، اللہ کے بندوں پر، ٹھیک ہے. اور کون سے؟ الصالحین، صالح کی جمع صالحن کی جمع صالحون، اور صالحن یا صالحین آئے گا تو اس کی جمع، اور صالحن کی مؤنث کیا ہے؟ صالحن کی مؤنث صالحاتن، صالحاتن، اور صالحاتن کی جمع کیا ہے؟ صالحاتن، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیں گے آپ، ٹھیک ہے نا. چلیں جی، کنفیوز ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے یہی چیز تیاری کرنے والی ہے. کوئز میں ایک سوال دے دینا چاہیے، اس کا مطلب ہے اس کا ہے. ہاں اس کو اس سے ریکال کریں نا، ہاں اس کو ریکال کر لیں نا. دیکھیں مسلمون کی جمع بنائی ہم نے، مسلمون نہیں، مسلمون کی جمع. پھر جلدی سے کوئی بتا دے، میری ہے. ہاں بس وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر کے اس نے حساب دینا ہوگا، یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے، تو دیکھ لیں جس نے نہیں کیا ہے نا، جس نے نام نہیں لکھا ہوا ہے لکھ لیں اپنا نام، ٹھیک ہے، لکھوا دیں ورنہ نمبر نہیں ملیں گے پھر. چلیں کہاں پر تھے ہم؟ مسلمون، میں نے کہا تھا اس کی جمع مسلمونہ بنائیں گے، اور مسلمن یا مسلمین کی جمع کیا بنے گی؟ ہاں مسلمون کی مؤنث کیا بن رہی تھی؟ مسلمہ تن، اور اس کی جمع کیا بن رہی تھی؟ مسلمتن کی مسلماتن، الف اور تا لگاتے ہیں آخر میں، ٹھیک ہے. تشہد میں تو ہم نے وہی ریپیٹ کر لیا تھا. درود کے اندر ہم نے پڑھا تھا اللہم صلی، اگر صلی علی ہے تو درود بھیج، ٹھیک ہے نا. محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد کا ما، جیسے کہ صلیتا، اب تو فالتا پڑھ لیا نا، صلیتا بھی اسی طرح ہے. صلیتا علی، تو نے رحمت بھیجی علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. انکا، بے شک آپ، ہاں حمیدن، خوب تعریف قابل، اور مجیدن، بزرگی والے. ٹھیک ہو گیا. اگلا حصہ بھی اسی طرح، صرف صلی کی جگہ بارک آ گیا تھا، صلیتا کی جگہ بارکتا آ گیا تھا، باقی وہی ہے سارا. ٹھیک ہے چلیں. درود کے بعد کی ایک دعا ہم نے پڑھی تھی، ربی، اے میرے رب، اجعلنی، اجعلنی بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ، مقیم قائم کرنے والا، الصلاۃ، و من ذریتی، میری اولاد سے، ربنا، ہاں و تقبل
دعا ای ہے اصل میں یہ بھی میری دعا. ربنا اغفر لی معاف کر دے مجھے, ٹھیک ہے. واہ لی والدیہ, ٹھیک ہے نا, میرے والدین. واہ للمؤمنین یوم یقوم الحساب, ٹھیک ہے نا. ہاں پھر ایک اور دعا جو ہم روز ہی پڑھتے ہیں, ربنا آتی نا, آتی دے نا ہمیں, ٹھیک ہے. فی الدنیا حسنہ و فی الآخرہ حسنہ و قی بچا نا, ہاں یہ توڑ کے بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ یاد رہے آپ کو, عذاب النار آگ کے عذاب سے, ٹھیک ہے. پھر ایک اور دعا ہم نے پڑھی, اللہم اعنی, عین ہے مدد کر, ہاں اعنی میری مدد کر, علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی کا, اچھی, ہاں بالکل. تو اصل میں یہ علی ذکری کا, علی شکری کا, علی حسن عبادتی کا, اس طریقے سے یہ سب کے ساتھ علی لگا ہوا ہے. پھر ہم نے ثنا پڑھ لی جو شروع میں پڑھتے ہیں ہم, سبحانہ کا پاک ہے تو, اللہم و بحمدی کا, اور ساتھ تیری حمد کے تعریف اور شکر دونوں معنی ہم پڑھ چکے ہیں. و تبارکا برکت والا ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں تیرا نہیں ہے یہاں, ہم نے اس یاد کریں پڑھا تھا ہم نے کہ یہ کا یہ وہ والا کا نہیں ہے, یہ اس کا حصہ ہے. کاف مبارک میں جیسے کاف آتی ہے, کاف اس کا حصہ ہے. اگر کا نکال دوں تو تبارہ کیا ہوگا, کوئی ورڈ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ضمیر لگی ہوئی ہے کا کی, جیسے اسمو کا میں ہے تو اس کا کو نکالتا ہوں تو اسم رہ گیا نا, نام ہے, اسمو کا آپ کا نام ہو گیا. تبارکہ سے کاف نکالوں گا تو کیا بچے گا, تبارہ تو کوئی ورڈ ہی نہیں ہے نا. بات کلیئر ہو گئی, تو اس کو آپ توڑیں گے نہیں, ٹھیک ہے. اسمو کا و تعالی, تعالی بلند و بالا, جدک تیری بزرگی, ٹھیک ہے. ولا الہ غیرک. سورۃ الاخلاص پڑھ لی تھی ہم نے پچھلے ہفتے, آپ نہیں آئے تھے نا پچھلے ہفتے, پڑھے. چلیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ہوا اللہ احد. ایک احد کے دو معنی ہم نے پڑھ لیے تھے, ایک اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہو رہا ہو تو واحد یکتا, کسی اور جگہ استعمال ہو رہا ہو تو اینی ون, اور نہیں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, کوئی نہیں. اللہ صمد, الصمد کا معنی مفہوم کیا پڑھا تھا ہم نے, الصمد کا مفہوم سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, ٹھیک ہے. لم یلد, لم ہاں نہیں, یلد اس نے جنا, ٹھیک ہے. وا لم یولد, ہاں وہ جنا گیا. ایکٹیو اور پیسو وائس ہم نے پڑھ لیا تھا اس دن. وا لم یکن ہے کا ترجمہ کر لیں, یہ کانا یکونوں کا فعل ابھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے کسی 2 میں. لہو اس کا, ٹھیک ہے نا. کوفون ہمسر, احد کوئی ایک بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. چلیں جی بیٹا آپ کا. احد جب اللہ تعالیٰ کے لیے آ رہا ہو تو واحد یکتا, اور جب ایسے استعمال ہو رہا ہو تو پھر کوئی ایک یا اینی ون کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے. چلیں
جی یہ ہم نے اس دن بات کی تھی لیسن میں کہ 1/3 قرآن کے برابر اس کو کہا جاتا ہے. چلے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا. تو اب یہاں پہ ہمارا قرآن والا پارٹ ختم ہو گیا ہے. اب ہم گرامر کی طرف آئیں گے. گرامر میں اب آپ لوگوں نے گردانیں سنانی ہے مجھے ساری جو